جوتے کھلانے والے مولانا دولت تو خود کھائیں گے، جوتے میری قوم کے بچے کھائیں گے؟ بچو اس سے بچا تھا کہ ہم میں جو کمی پیدا ہو رہی نا، آج معاشرے میں ہم ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل یا پچھلے 5 دن 4 دن سے سوشل میڈیا پر ایک مولانا اور ان کے مدرسے کی زمین کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مدرسے کی جس کمان کو ہاتھ لگایا جائے گا تو شہر میں فساد ہو جائے گا۔ مولانا روزنامہ منصف کی 3 مارچ 2022 کی رپورٹنگ ہے کہ آپ کو 11 کروڑ 45 لاکھ روپئے سینٹرل گورنمنٹ آپ کو دی۔ آپ کے مدرسے کی زمین روڈ وینڈنگ میں جا رہی تھی، معاہدہ ہوا آپ سے، اور اس کے بعد اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھروسے مت کر لو داڑھیوں پر، جھبوں پر اور ان کے اماموں پر، کسی پر بھی۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ میں بدلو، اپنے وجود میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کا مزاج پیدا کرو۔ زبان کے شاہسوار بہت کوئی ہیں، لیکن دیانتداریاں کہاں ہیں؟ 11 کروڑ 45 لاکھ روپئے آپ کو ملے اخبار کی اطلاع کے مطابق، اور وہ بھی 1984 میں آپ کے والد کے انتقال کے جھوٹے پیپرز داخل کر کے، جبکہ وہ زندہ تھے۔ آپ کے بہن بھائی اور آپ دونوں کی کارستانیاں تھیں، اور وہ کارستانیاں دونوں مل کر 11 کروڑ 45 لاکھ روپے نگل گئے، اور اس کے بعد میں بابا جان مرے، بہن بھائی میں اور سالے میں کافی بڑا ہنگامہ ہوا، پھر اس کے بعد بہن بھائی میں مرے۔ اب زمین کا وہ جو نقشے پر کمان ہے، اس کمان کے لیے مولانا ناچ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو فساد ہو جائیں گے۔ یہ یوپی نہیں ہے۔ مولانا شرم کرو، ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ قرآن کی اس آیت پر کیا تم نے کبھی تلاوت نہیں کی؟ کبھی اس کو پڑھا نہیں؟ کبھی اس کو سمجھا نہیں آپ نے؟ جو رقم تم نے لے لی ہے، وہ جو کمان ہے کوئی مسجد تو نہیں ہے، وہ جو کمان ہے کسی کا مزار تو نہیں ہے جو منتقل نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کمان بن سکتی ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ قوم کو لڑانے کے لیے بول رہے ہیں کہ نوجوان سامنے آ جائیں گے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بھائی، یہ ڈرامے بند کرو۔ اس شہر میں، اس ریاست میں ہم کوئی اس ریاست کا جو سربراہ ہے یہاں اس کے ذہنی غلام نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہماری ریاست فرقہ وارانہ ماحول سے پاک ہے۔ موجودہ وقت میں وہ گندگی نہیں ہے، وہ تصادم نہیں ہے، وہ جھگڑے نہیں ہیں، وہ بلڈوزر نہیں ہیں، وہ ریوالورز نہیں ہیں، وہ مافیا کی وہ پریکٹس یہاں پر نہیں ہے۔ اور یہاں آپ ایسا عمل، ایک مذہبی چہرہ مکھوٹا لے کر آپ یہ کر کے حکومت کو دھمکی مت دو۔ قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کو شعور کی عینک سے دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے۔ میرے پاس مائک ہے اور میں جو چاہے آپ کو نہیں بول سکتا ہوں۔ اگر میں بول رہا ہوں تو قوم میں وہ مزاج پیدا ہونا ہے، وہ ضرورت ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم ممبر پر ہے، اور امیر المومنین کا جو کرتا ہے وہ لامبا ہے۔ ایک شخص اٹھ رہا ہے، اٹھ کے بول رہا ہے کہ امیر المومنین بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم ہوا ہے اس میں اتنا لامبا کرتا تو نہیں بنا ہے ہمارا، اور آپ کا کرتا لامبا کیسے بن گیا؟ اور کون امیر المومنین جس سے قیصر و کسریٰ ڈرتا ہے؟ کون امیر المومنین جس سے زمین کے شیاطین آج بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، جس کے نام سے آج بھی ان کے ماتم قدوں میں ماتم ہوتا ہے؟
ہائے وائے کی محفلوں میں امیر المومنین پر تبرہ کرتے ہیں. کون امیر المومنین؟ لیکن جس نے اظہار خیال کی آزادی اتنی دی تھی قوم کو. ایک کمزور شخص اٹھ کے یہ پوچھ رہا تھا کہ امیر المومنین یہ کپڑا کہاں سے آ گیا اتنا لمبا؟ امیر المومنین نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب دے گا. عمر کا بیٹا امیر المومنین عمر بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا ابن عمر جواب دے گا اس عبداللہ. وہ اٹھ کے ٹھہر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو کپڑا دیا گیا اس میں آپ کا لباس جیسے بھی بن گیا بن گیا. امیر المومنین کے لیے اور میرے لیے جو لباس کے لیے کپڑا بچا تھا اس میں نہ امیر المومنین کو لباس بن سکتا تھا نہ مجھے لباس بن سکتا تھا. اور میں نے کہا کہ بجان آپ ایسا کریں، یہ کپڑا لے لیں اور یہ لے کے آپ بنا لیں تاکہ جو ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک کو بن جائے گا تو دونوں کا پہنیں گے. دیکھیے بات دیگر ہے.